معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ چینی قوم دنیا بھر کی اقوام سے بے حد مختلف ہے۔ اس قوم کے رہن سہن کے طور اطوار اور معاشرتی زندگی ہی نہیں بلکہ ایجادات کے شعبے میں بھی چین نے عالم انسانیت کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ انوکھے تجربات کرنا چائنیز افراد کا مشغلہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کے چند انوکھے کھانوں کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو کسی دوسرے ملک میں دور دور تک نہیں دکھائی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کو چائنا کی سرزمین پر لے جا کر ان دلچسپ و عجیب کھانوں کا احوال سنائیں، یہاں حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ امیزنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ کر آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن سکے۔ تو آئیے ناظرین، چین کی مارکیٹ میں ہونے والی ہیر پھیر سے آپ کو شناسائی دیں۔ نمبر 1، کنکریٹ والنٹس۔ معزز دوستو، والنٹس کے نام سے تو آپ اس کی خصوصیات جان چکے ہوں گے۔ کنکریٹ والنٹس کو دراصل چائنا میں تیار کیا جاتا ہے۔ اخروٹ کی اس قسم کو مارکیٹ تک لانے کے لیے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ بے حد ضروری ہے۔ دراصل اس عمل میں قدرتی طور پر اگنے والے اخروٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اخروٹ کو محتاط طریقے سے توڑنے کے بعد اس میں موجود پھل کو نکال لیا جاتا ہے۔ بعد ازاں اس میں سیمنٹ اور ریت کا مکسچر ڈال کر اسے خاص قسم کے میٹیریل سے پیک کر دیا جاتا ہے۔ یوں کنکریٹ والنٹس مارکیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بآسانی سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس شاطرانہ طریقے کو شاید ہی آپ کسی اور ملک میں دیکھ پائیں۔ چینی قوم کی اس سمجھداری پر آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 2، فیک پیئرز۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ایک ایسی سبزی کی جسے اکثر دوست شوق سے کھاتے ہوں گے۔ جی ہاں، ہمارا اشارہ مٹر کی جانب ہے۔ سال 2010 میں چائنا کے شہر چانگ شا میں دیکھا گیا کہ لوکل مارکیٹ سے خریدا جانے والا مٹر مضر صحت ہے جس کے کھانے سے کئی افراد بیمار پڑ گئے۔ مقامی آبادی کے مطابق مٹروں کو 30 منٹ تک تیز آنچ پر ابالنے سے بھی ان پر فرق نہ پڑا اور یہ مزید سخت پتھر کی شکل اختیار کر گئے، جبکہ وہ پانی جس میں مٹروں کو ابالا گیا وہ سبزی مائل محلول میں بدل گیا۔ ان شکایات کو دیکھتے ہوئے تحقیق کی راہ اختیار کی گئی۔ پرت در پرت کھلتے رازوں نے یہ انکشاف کیا کہ دراصل مٹر کی طرح دکھنے والی وہ سبزی ایک جنگلی بوٹی کا پھل ہے جس پر مصنوعی رنگ اور سوڈیم میٹابولیٹ سلفیٹ کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ موسمی تبدیلیوں میں بھی آرٹیفیشل طریقے سے تیار کردہ سبزی قدرتی معلوم ہو، جبکہ چائنیز فوڈ اتھارٹی نے یہ بات بھی واضح کی کہ استعمال کیا جانے والا کیمیکل زہریلی نوعیت کا تھا جس کی وجہ سے کئی افراد ہسپتالوں تک جا پہنچے۔ چائنا کی اس 2 نمبری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3، فیک رائس۔ ہمارے اکثر ناظرین نے جعلی ڈگریوں اور جعلی انتخابات کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا، تاہم آج ہم آپ کو جعلی چاولوں سے ملواتے ہیں۔ یہ چاول آپ کو چائنا کی مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ اس چاول کو فیکٹری میں مشین کے ذریعے پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں سینتھیٹک ریزن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پلاسٹک اور ربڑ سے مل کر بننے والا ایک کمپاؤنڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنیز تاجران مصنوعی چاولوں کو بیرونی ملک ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جس کا تازہ کیس نائجیریا ایئرپورٹ پر سامنے آیا جب چائنا سے چاولوں کے نام پر ہزاروں ٹن پلاسٹک پیک کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ چائنیز حکومت اس عمل کو قابو کرنے سے قاصر دکھائی دے رہی ہے اور اس عمل سے دنیا بھر کے انسان متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ نمبر 4، ٹاکسک ویکس ایگز۔ ناظرین گرامی، چائنیز قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہو بہو حقیقی دکھنے والے مرغی کے انڈے جیسے فیک ایگز تیار کر لیے ہیں۔ حیران کن طور پر آپ حقیقی یا جعلی میں تفریق نہیں کر سکتے۔ چائنا کی سرزمین پر تیار ہونے والے ان انڈوں کو جیلیٹائن نامی میٹیریل سے تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ فوڈ کلر کے استعمال سے انڈے میں موجود زردی کا تاثر بھی دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، کئی نقصان دہ کیمیکلز بھی اس زمرے میں یوز کیے جا رہے ہیں۔ پیرافین ویکس اور کیلشیم کاربونیٹ کی مدد سے بیرونی چھلکے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام انسان اسے اتنی آسانی سے پہچان نہیں پاتا۔ تاہم اس مصنوعی انڈے کو برتن میں ڈال کر مکس کرتے ہوئے اگر بغور دیکھا جائے تو جیلی نما مواد صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ ایک باریک جھلی کی عدم موجودگی اس کی اصلیت واضح کر دیتی ہے۔ یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ انسان کو چائنا میں خریداری نہایت محتاط انداز سے کرنی چاہیے۔ نمبر 5، انڈسٹریل سالٹ۔ ناظرین محترم، چند سال قبل چائنا کی ایک مارکیٹ سے چند افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے آٹے اور خشک مٹی کو ملا کر ایک سفوف تیار کیا اور اسے پسی ہوئی کالی مرچ کے طور پر بیچا گیا۔
خیر اس عمل سے انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچتا، تاہم ایک اور انوکھا طریقہ چائنا کے تاجروں کی جانب سے دیکھنے میں آیا جب انڈسٹریل سالٹ کو خوردنی نمک ظاہر کر کے عام انسانوں کے کچن تک پہنچا دیا گیا۔ انڈسٹریل سالٹ دکھنے میں نمک کے کرسٹلز جیسا ہی ہوتا ہے، مگر اس میں بلیچ کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ انڈسٹریل سالٹ کو ہیوی مشینری کی صفائی اور ماربل کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، جو ہرگز انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ انڈسٹریل سالٹ کی ذرا سی مقدار آپ کو آپریشن تھیٹر تک لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ چائنا میں بیچے جانے والے اس نمک نے کئی قیمتی جانیں بھی نگل لیں، تاہم حکومت کی جانب سے لیے جانے والے ایکشن کی بدولت اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ نمبر 6، روٹن نوڈلز۔ دوستوں، نوڈلز جسے بچوں کی پسندیدہ غذا کہا جاتا ہے، یہ بھی چائنیز قوم کے غضب سے نہ بچ سکی۔ نوڈلز کو عمومی طور پر چاول کے آٹے اور قدرتی اشیاء کے مکسچر سے تیار کیا جاتا ہے، تاہم چائنا کی ایک فوڈ کمپنی نے جڑی بوٹیوں کے صفوف اور کیمیکلز کی مدد سے نوڈلز تیار کرنے شروع کر دیے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک کا استعمال انسانی خوراک کی تیاری میں کیا جانے لگا ہے، جبکہ تحقیقی آفیسرز نے یہ بات بھی واضح کی کہ بلیچ کے ساتھ سلفر ڈائی آکسائڈ بھی مصنوعی نوڈلز کی تیاری میں ڈالی جا رہی ہے۔ عوام کی شکایات پر کئی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا، البتہ کئی علاقہ جات میں اس کی تیاری جاری و ساری ہے۔ نمبر 7، فونی ہنی۔ دوستو، شہد قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس میں دنیا کے قیمتی اور بہترین وٹامنز اور انزائمز پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد انسانی جسم کو توانائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں بھی چائنا نے تباہ آزمائی کر رکھی ہے۔ مصنوعی طریقے سے شہد تیار کرنے کا فارمولہ بھی چائنا نے ہی دنیا کو دیا۔ اس طریقے میں چینی اور پانی کا گاڑھا محلول، کارن سیرپ اور چند کیمیکلز مکس کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق مصنوعی شہد انسان کو بلڈ پریشر اور بے خوابی جیسی بیماریوں کا شکار کرتا ہے۔ چائنا میں تیار ہونے والے اس شہد نے امریکن مارکیٹس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ جعلی لیبل لگا کر اسے امریکہ ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں 2 امریکی شعراء آفاق کمپنیز ہنی سولوشن اور گروو فارمز کو امریکن پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا، کیونکہ انہوں نے $2 کروڑ کا مصنوعی شہد چائنا سے امریکہ منگوایا۔ اس شہد کو بعد ازاں ویتنام سے چائنا بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ طریقہ بے سود رہا۔ ویتنام ایئرپورٹ پر کمپنی نے اس جہاز کو دھر لیا۔ یوں ہنی سولوشنز اور گروو فارمز کو کروڑوں روپوں کا نقصان سہنا پڑا۔ جی تو معزز دوستو، چائنیز قوم کی ان حرکتوں کو جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ چائنا کی سیر کو جائیں تو ہماری اس قیمتی ویڈیو کو ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ پریشانی سے بچ سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔